السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله العظيم. بزرگوں اور دوستوں، محترم حضرات، قرآن پاک کے مختلف گوشوں، مختلف پہلوؤں پر جو گفتگو کا سلسلہ آپ کے ساتھ اس ماہ مبارک میں جاری ہے، اس میں آج کی گفتگو رمضان مبارک کے اندر قرآن پاک جو نازل ہوا تھا، اس قرآن کے نازل ہونے کے بعد سے لے کر اخیر تک اس کی حفاظت، اس کی کتابت اور اس کی تدوین کا کام کیسے ہوا ہے۔ پچھلی گفتگو میں جو بدھ کے دن آپ کے سامنے گفتگو آئی تھی، اس میں نے آپ کے سامنے تورات اور انجیل کے حوالے سے اور آسمانی کتابیں جو پچھلی گزری ہیں ان کے حوالے سے یہ بات بیان کی تھی کہ ان کی حفاظت کتنی ہو سکی، کتنی نہیں ہو سکی، اور ان کے اندر کتنے تضادات ہیں، کتنے کانٹرڈکشن ہے، قرآن سے ان کا تقابل کیسے ہمارے سامنے اس طور پر آتا ہے کہ وہ علم اور حق کے میزان پر کھڑی نہیں اترتی ہیں، اور قرآن پاک اپنے وحی ہونے کی حیثیت سے، علمی حیثیت سے، معجز ہونے کی حیثیت سے جس پیمانے کو پورا کرتا ہے اس کا مقابلہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر پاتی ہے۔ آج کی گفتگو اسی سے آگے بڑھ کر قرآن پاک کی حفاظت کے انتظامات کیسے کیسے ہوئے ہیں اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا، تاکہ ہم جو عقیدہ رکھتے ہیں اپنے دل میں قرآن محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تھا وہی آج ہمارے پاس ہے، لیکن اس کی حفاظت ہوئی کیسی ہے، اس کے انتظامات کیا کیا کیے گئے ہیں، لکھنے کے اندر، یاد کرنے کے اندر، دونوں حیثیت سے قرآن پاک کی حفاظت کو جو عظیم الشان کام پوری اسلامی تاریخ میں ہمارے سامنے آتا ہے، اس کی نظیر کوئی قوم، کوئی مذہب، کوئی تاریخ پیش نہیں کر سکتی ہے۔ یہ قرآن پاک کی حفاظت کا وہ انتظام ہے جس کا وعدہ خود اللہ رب العزت نے فرمایا تھا۔ یہ بات پہلے بیانات میں کئی بار آ چکی ہے کہ اللہ نے خود وعدہ لیا تھا کہ ہم قرآن پاک کی حفاظت کریں گے، لیکن یہ قرآن پاک کی حفاظت اللہ اپنے بندوں سے کروائے گا۔ قرآن پاک کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، لیکن وہ کام اللہ اپنے بندوں سے لے گا، کیونکہ قرآن بندوں کے لیے ہے، بندوں کے پاس رہنا ہے، بندوں کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کے لیے اپنے مخصوص بندوں کو منتخب کیا، اور ان کے ذریعے تاریخ کے ہر دور میں قرآن پاک کی حفاظت ہوتی رہی ہے۔ قرآن پاک جب نازل ہوتا تھا تو اس کو سینے میں محفوظ کیا جاتا تھا اور تحریر میں ضبط کیا جاتا تھا۔ قرآن پاک تنہا ایسی کتاب ہے جو اسلامی تاریخ کو چھوڑیے پوری انسانی تاریخ میں آپ کوئی دوسری کتاب کی مثال نہیں پیش کر سکتے کہ جس کو اس قدر اہتمام کے ساتھ بغیر کسی کمی بیشی کے سینوں میں بھی محفوظ کیا ہو اور کتابوں میں بھی درج کیا گیا ہو، اس وقت جبکہ وہ نازل ہو رہی ہو، نازل ہونے کے وقت، ریویلیشن کے ٹائم، اس کو محفوظ کرنا کتابوں کے اندر، تحریر کے اندر، یہ قرآن پاک کا وہ عظیم الشان پہلو ہے کہ جس کا مقابلہ کسی اور آسمانی یا غیر آسمانی کتاب سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے سامنے تھوڑا سا اس تاریخ کو رکھوں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور اس کے بعد خلفائے راشدین کے عہد میں قرآن کو لکھنے کی ہے۔ کمپائلیشن آف دا قرآن، تدوین قرآن، اس کا کام کیسے ہوا ہے، اس میں تو ادنیٰ درجے کوئی شبہ اور شک نہیں ہے کہ قرآن پاک سینوں سے سینوں میں منتقل ہوتا ہوا اس قدر تواتر کے ساتھ آیا ہے کہ ادنیٰ درجے میں بھی کسی کو غلطی کا امکان باقی نہیں رہتا ہے۔ دنیا کی الگ الگ قومیں، الگ الگ زبان بولنے والے، الگ الگ خطے کے لوگ قرآن آتے تھے، سیکھتے تھے اور چلے جاتے تھے، لیکن سب نے ایک ہی قرآن پڑھا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اس کا مطلب جس سورس سے قرآن گیا تھا باہر، وہ سورس محفوظ تھا اور اس میں کبھی غلطی واقع نہیں ہوئی۔ لہذا ایک
بہت اہم پہلو آپ یہاں سے یہ نکال سکتے ہیں، قرآن پاک کے محفوظ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ پورے عالم میں ایک ہی قرآن ہے۔ مسلمانوں میں بہت اختلاف ہوئے، صحابہ کے دور سے ہی آپسی اختلافات سخت ترین جنگوں تک پہنچانے والے بنے، زبردست تضادات، فکری اختلافات، نظریاتی اختلافات، سیاسی اختلافات مسلمانوں کے درمیان تھے، لیکن قرآن سب کا ایک رہا۔ قرآن میں اختلاف واقع نہیں ہوا۔ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ قرآن وہی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ مجھے یاد آ رہا ہے، ایک بہت بڑا مستشرق ہے، اورینٹلسٹ ہے، جو اسلام دشمنی میں مشہور و معروف ہے، اسلام کے خلاف تعصب رکھتا ہے، ڈاکٹر ولیم میور۔ اس کی مشہور کتاب ہے لائف آف محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر اس نے کتاب لکھی، لیکن اپنے تعصب کا رنگ اس نے ظاہر کیا ہے۔ اسی کے جواب میں سر سید احمد خان نے خطبات احمدیہ لکھی تھی، جو اسی کا جواب تھی لائف آف محمد کا۔ یہ جو مصنف ہے ولیم میور، اس نے یہ بات لکھی ہے کہ جب اسلام آیا اس کے فوراً بعد ہی مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ حضرت عثمان کا جو دور تھا اس میں زبردست مسلمانوں کے درمیان انتشار اور ان کو شہید تک کیا گیا۔ اس طرح کے حالات پہلی ہی صدی میں قائم ہو گئے، لیکن قرآن پاک مسلمانوں کے درمیان آپسی اختلافات اور فرقوں کے باوجود سب کے درمیان مشترک ایک ہی قرآن رہا، وہ بدلا نہیں۔ اور اس نے آگے یہ بھی کہا ہے کہ ایسا انسانی تاریخ میں، اس نے کہا ہے ایسا پوری انسانی تاریخ میں شاید ہی مثال پیش کی جا سکتی، وہ شاید کہہ رہا ہے، میں کہتا ہوں یقینی طور پر نہیں کی جا سکتی ہے، کہ 1200 سال گزر گئے، اس نے اپنے زمانے کے اعتبار سے کہا تھا 1200 سال گزر گئے، اور 1200 سال پہلے جو کتاب لکھی گئی تھی اس کی وہی عبارت پڑھی جاتی ہے، یعنی اس کے وہی الفاظ آج بھی دہرائے جاتے ہیں اور اس میں کچھ تبدیلی واقع نہیں ہوئی ہے۔ یہ وہ دلیل ہے اور وہ پختہ دلیل ہے کہ جس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اب اس دلیل کو جاننے کے بعد اس تاریخ کو سمجھیے جس تاریخ کی روشنی میں ہم قرآن پاک کے حفاظت کے انسانی انتظامات کو دیکھ پائیں گے، انسانی سطح پر، قومی سطح پر، ملکی سطح پر، ملی سطح پر ہم نے کیسے قرآن پاک کی حفاظت کی ہے۔ قرآن پاک نازل ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن کی آیتیں حضرت جبریل لے کر آتے تھے، کبھی پوری صورت اترتی تھی، کبھی کچھ آیات اترتی تھی، 1 آیت، 5 آیت، 10 آیت۔ قرآن پاک کا کوئی حصہ متعین نہیں تھا کہ اتنا ہی اترے گا، وقفہ بھی طے نہیں تھا، 1 سال، یہاں تک کہ 2-3 مہینے، اور ہر دن قرآن پاک نازل ہو، کوئی وقت طے نہیں تھا۔ حسب ضرورت اللہ کے ارادے اور منشا سے قرآن پاک کی آیتیں حضرت جبریل امین لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، ان کو سناتے تھے، اور صحابہ اکرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے تھے وہ محسوس کرتے تھے کہ وحی کے نازل ہونے کی کیفیت حضور پر طاری ہو رہی ہے۔ بہت ساری روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی اترتی تھی، صحابہ اکرام ساتھ میں ہوتے تھے تو وہ محسوس کر لیتے تھے کہ وحی نازل ہو رہی ہے، کیونکہ مکھی کے بھن بھنانے کی جیسی آواز ان کو حضور کے چہرے کے پاس سے محسوس ہوتی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پاتے تھے کہ یہ کیسی آواز ہے، لیکن جب وہ ختم ہوتی تھی تو حضور قرآن کی آیتیں تلاوت کر کے ان کو سنایا کرتے تھے۔ ایک الگ کیفیت حضور پر طاری ہوتی تھی، اونٹ پر بیٹھے ہوتے اور قرآن نازل ہونے لگتا تو اونٹ بیٹھ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ران پر کبھی سر رکھ کے حضور لیٹے ہوتے، قرآن کی آیت نازل ہوتی تو ان کا پاؤں بھاری ہو جاتا، اور حضرت عائشہ کہتی ہیں معلوم ہوتا تھا کہ پیر پھٹ جائے گا۔ یہ وحی کا اثر تھا، یہ وحی کی وہ روحانی کیفیت تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر طاری ہوا کرتی تھی۔ قرآن پاک کی آیتیں نازل ہوتی تھی، حضور صحابہ کو سناتے تھے، ان کو یاد کراتے تھے، دہراتے تھے ان کے سامنے، اور بار بار دہرایا کرتے تھے۔ صحابہ میں سے جو حفظ کرنے والے صحابہ تھے وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ عربوں کا حافظہ پوری دنیا میں مشہور رہا ہے، عربوں کا حفظ، خاص طور پہ قرآن کے نازل ہونے کے زمانے میں، جاہلیت کے دور میں، جو ان کے اندر حفظ کی صلاحیت تھی، یاد کرنے کی صلاحیت تھی، بڑی غیر معمولی تھی۔
قرآن پاک کو یاد کرنے میں تو ظاہر سی بات ہے ان کا اہتمام دوسری چیزوں کو یاد کرنے سے بہت زیادہ رہا ہوگا. وہ تو اشعار کے اشعار، قصیدوں کے قصیدے یاد کر لیا کرتے تھے. وہ تو بڑی بڑی لمبی لمبی عبارتیں اپنے سینوں میں محفوظ رکھتے تھے. ایک بار سن لیتے تھے تو ان کے ذہن میں نقش ہو جایا کرتا تھا. یہ عربوں کا خاص امتیاز رہا ہے. اب ایسے میں جب قرآن اتر رہا ہے، اور وہ قرآن جو ان کے لیے زندگی اور موت کی کتاب ہے، جو ان کے لیے حیات کی کتاب ہے، جو ان کے لیے روحانی ایمانی کتاب ہے، جو ان کی زندگی کا سب سے بڑا سامان ہے، اس کے حفاظت کے لیے انہوں نے اپنے سینوں کو کیسے نہیں کھلا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا، حضور صحابہ کو سناتے، صحابہ اس کو یاد کر لیتے. مکے کے دور میں اسی طرح جب چلتا رہا، پھر مدینہ منورہ میں بھی یہ سلسلہ چلتا رہا. لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن پاک کو لکھوانے کا انتظام بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر کیا. پورا قرآن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حفظ بھی کرایا اور تحریری شکل میں نوٹ بھی کرایا. یہ عجیب و غریب حیرت انگیز بات تھی اس دور کے اعتبار سے، کیونکہ اس زمانے میں لکھنے کا اتنا رواج نہیں تھا، لکھنے کے آلات نہیں تھے، سامان نہیں تھا کہ جس کے اوپر لکھا جاتا ہو. لیکن اس قدر اہتمام کے ساتھ پورے قرآن کو لکھانا یہ حیرت انگیز بات ہے. احادیث میں معلوم ہوتا ہے کہ کن چیزوں کا استعمال کیا جاتا تھا جس پر قرآن لکھی جاتے تھے، قرآن لکھا جاتا تھا. اس میں ایک لفظ آتا ہے لخاف، اور ایک لفظ آتا ہے اکتاف، ایک لفظ آتا ہے رقاع، ایک لفظ آتا ہے رسوم. اس طرح کے الفاظ قرآن پاک کے لکھنے اور اس کو نوٹ کرنے کے اندر ہم کو سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں میں ملتے ہیں. میں ان کی تھوڑی تشریح کرتا ہوں. اس زمانے میں ظاہر سی بات ہے پیپرز تو تھے نہیں جیسے آج کے زمانے میں. آج تو ڈیجیٹل زمانہ ہے، پیپر کا بھی زمانہ نہیں ہے، سب ڈیوائسز کے اوپر لکھ لیا جاتا ہے. آج سے پہلے پرنٹنگ پریس تھا تو اس کے ذریعے چیزیں دنیا میں بہت تیزی سے پھیلتی تھی. اس سے پہلے قلم سے لکھا جاتا تھا، ہاتھ سے لکھا جاتا تھا، ٹائپ نہیں کیا جاتا تھا. اسی طرح اس سے بھی پہلے لوگ ہاتھ سے تو لکھتے تھے لیکن پیپر انڈسٹری نہیں تھی، پیپر نہیں بنتے تھے جیسے آج کے زمانے میں ہمارے سامنے پیپرز ہیں. وہ اس زمانے میں لکھنے کے انتظامات کیا تھے؟ لخاف. لخاف کا مطلب ہوتا ہے پتلے پتلے سفید پتھر، پتلے پتلے سفید پتھر. اس کو استعمال کیا جاتا تھا کسی اہم ڈاکومنٹ کو لکھنے کے لیے. اس کو لے کر اس میں کندہ کیا جاتا تھا، یعنی کسی مضبوط چیز سے اس کے اندر اس طرح درج کیا جاتا تھا، اس طرح لکھا جاتا تھا کہ پتھر پر نقش بن جاتا تھا. آپ جانتے ہیں کہ جو پرانی تاریخ ہے، آثار قدیمہ ہیں، زمین کی جو کھدائیاں ہوتی ہیں اس کے اندر سے چیزیں دستیاب ہوتی ہیں، ان میں زیادہ تر کیا ہوتا ہے؟ پتھر نکلتے ہیں. ان پتھروں پر جو عبارت لکھی ہوتی ہے اس سے معلوم کیا جاتا ہے کس زمانے کی ہے، کس نے لکھی ہے، کہاں لکھی ہے، کون سے بادشاہ کا دور ہے، وہ ساری چیزیں معلوم ہوتی ہیں. تو اس زمانے میں ایک رواج یہ تھا کہ پتلے پتلے پتھر ہوتے تھے جو استعمال کیا جاتا تھا اسی مقصد کے لیے، سفید کلر کے. اس کے اندر قرآن کی آیتیں لکھی جاتی تھی. لخاف اس کو کہتے ہیں. اسی طرح اکتاف، اکتاف کہتے ہیں ہڈی کو، جو شانے کی شولڈر کی ہڈی ہوتی اس کو. اونٹ وغیرہ بہت بڑے جانور تھے اور ان کے یہ شولڈر وغیرہ کی جو ہڈیاں ہوتی تھی وہ بہت چوڑی ہوتی تھی، تو اس کے اندر بھی لکھا جاتا تھا. وہ بھی استعمال کے میں لائے جاتے تھے تحریر کرنے میں. اس زمانے میں ہڈیوں کے اوپر بھی لکھا جاتا تھا اور وہ بھی ایسا نقش ہو جاتا تھا کہ وہ مٹتا نہیں تھا. خاص طور پر اونٹ کے پہلو کی ہڈی کا استعمال لکھنے میں کیا جاتا تھا، وہ اکتاف. اس کے علاوہ رقاع، رقاع کہتے ہیں چمڑے کے چھوٹے چھوٹے پارچوں کو، جو اسکن ہوتی ہے جانور کی، اس کے ذبح کرنے کے بعد، استعمال کرنے کے بعد، جیسے بہت سارے جانوروں کے جلد سے کپڑے بنائے جاتے ہیں، لیدر کے کپڑے ہوتے ہیں، اسی طرح اس دور میں ان کو پارچے کی شکل میں، پتلے پتلے ٹکڑوں کی شکل میں کاٹ لیا جاتا تھا اور اس کے اندر چیزیں لکھی جاتی تھی اور اس کو محفوظ کیا جاتا تھا. اس کو رقاع کہتے ہیں. اس کے علاوہ عصب کا بھی لفظ آتا ہے حدیث میں. کھجور کے وہ برانچز، وہ شاخیں جن میں پتے نہیں نکلتے تھے، وہ شاخیں لے کر ان کو پھاڑا جاتا تھا اور ان کو ایک پھیلی ہوئی شکل میں اس طریقے پر لے لیا جاتا تھا کہ اس میں کوئی بڑی سی عبارت لکھنا ممکن ہو سکے. اس کو بھی لکھنے کے مقصد سے استعمال کیا جاتا تھا.
پیڑ کے شاخیں، اور بطور خاص کھجور وہاں پہ دستیاب تھا، تو کھجور کے پیڑ کی شاخوں کو لے کر اس کے اندر لکھا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک لفظ جرید وغیرہ کا بھی آتا ہے، ورق، جو پیڑ کے پتے ہوتے تھے، کھجور کے پیڑ کے بڑے بڑے پتے، ان کو بھی صاف کر کے لیا جاتا تھا اور اس کے اندر بھی لکھا جاتا تھا۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو اس زمانے کے پیپرز تھے جن کے اوپر چیزیں لکھی جاتی تھیں۔ قرآن پاک اس طرح سے لکھا گیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب بھی قرآن کی آیت نازل ہوئی، حضور نے اپنے کاتبین وحی کو بلایا اور ان سے قرآن لکھوایا۔ کئی سارے صحابہ تھے جن کو کاتبین وحی کہا جاتا ہے، وحی لکھنے والے، قرآن پاک لکھنے والے صحابہ۔ میں نے ذکر کیا تھا عرب کے لوگوں میں اور خاص طور پر مکے اور مدینے کے لوگوں میں لکھنا پڑھنا جاننے والے بہت کم لوگ تھے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی امی تھے، آپ کو لکھنا خود سے نہیں آتا تھا، پڑھنا دیکھ کر نہیں آتا تھا۔ ریسیٹیشن یا ریڈنگ اور رائٹنگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کرتے تھے، اور قرآن نے اس کو بطور دلیل پیش کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن خود بنا کے نہیں لائے، کیونکہ آپ اس سے پہلے نہ لکھتے تھے کچھ نہ پڑھتے تھے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ نے پڑھ کر کاپی کر لیا ہے یا آپ کو لکھنا پڑھنا آتا تھا، کہیں اور سے چرا کر لائے ہیں اور اپنی کتاب کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کاتبین تھے، جو لکھنے والے تھے، ان میں خلفائے راشدین میں حضرت علی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہما جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، وہ بھی قرآن لکھا کرتے تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ، یہ وہ صحابہ ہیں جو قرآن پاک لکھنے پر مامور تھے۔ اسی طرح ایک نام عبداللہ ابن سعد ابن ابی سرح کا بھی ہے، جو مکے میں مسلمان ہوئے تھے اور قرآن لکھا کرتے تھے، لیکن بعد میں کافر ہو گئے تھے، پھر مسلمان ہوئے تھے، مسلمان ہو کر مرتد ہوئے، پھر مسلمان ہوئے۔ تو درمیان میں جب وہ مرتد تھے تب تو ان کو نہیں استعمال کیا گیا، لیکن اس کے علاوہ ان کی بھی خدمات لی گئی تھی ابتدائی دور میں۔ پھر اور بھی کچھ صحابہ ہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے کہ جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتابت کی خدمت لیا کرتے تھے۔ اور بھی کچھ صحابہ کے نام آتے ہیں سامنے، میں نے ان صحابہ کے نام ذکر کیے جن سے مشہور ہے قرآن پاک کا لکھنا، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زید اور حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ۔ ان حضرات نے قرآن کے بیشتر حصے کو لکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے تھے اور جو بھی اس وقت مہیا ہوتا تھا، چاہے ہڈی ہو، چاہے پتھر موجود ہو یا دوسرے آلات جو زمانے کے تھے وہ مہیا ہوتے تھے، حضور ان کو املا کراتے تھے۔ وہ قرآن کی آیت جتنی نازل ہوئی لکھ لیتے تھے، حضور بتاتے تھے کہ کون سی صورت میں ہے، کون سی جگہ پر لکھنا ہے، اس کو اس کے اعتبار سے جمع کر لیا جاتا تھا، اور پھر حضور یہ کہتے تھے کہ تم پڑھ کر سناؤ۔ لکھنے کے بعد حضور دوبارہ سنتے تھے اور اگر کچھ غلطی ہوتی تو اس کی اصلاح فرما لیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد حضور زبانی لوگوں کو سناتے، لوگ اس کو یاد کر لیتے، نماز میں اس کو بار بار دہرایا جاتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پورا کا پورا قرآن تحریری شکل میں موجود تھا، لکھ لیا گیا تھا، لیکن وہ جو قرآن تھا وہ ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک ایک ساتھ صورتیں لکھی ہوں اور قرآن ایک جگہ پہ موجود ہو۔ الگ الگ اس کے پارٹس تھے، الگ الگ صورتوں کے حصے الگ الگ جگہوں پر رکھے ہوئے تھے، کچھ صحابہ کے پاس، دوسرے صحابہ کے پاس، کچھ حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا، اور بعض صحابہ تھے جو حضور کے پاس آتے تھے اور قرآن کو کاپی کر کے اپنے پاس رکھ لیا کرتے تھے، وہ خود بھی لکھ کر اپنے پاس رکھنے والے تھے۔ اسی لیے بعض صحابہ نے جو قرآن اپنے طور پر لکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر کے حضور کو سناتے تھے، اور سنا کر خود اپنے پاس لکھ کر محفوظ کر لیا کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر کے دور میں جب قرآن کو جمع کیا گیا تو ان کی خدمات بھی لی گئی ہیں، ان کے قرآن کو بھی لیا گیا ہے۔ تو ایک سے زیادہ قرآن پاک کے نسخے موجود تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی، لیکن وہ قرآن مرتب شکل میں نہیں تھا، ایک مصحف کی شکل میں نہیں تھا، اس کے الگ الگ حصے مختلف لوگوں کے پاس موجود تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا۔ حضرت ابو بکر کے دور میں ویسے ہی قرآن پڑھا جاتا تھا، کتنے ہی سینکڑوں حافظ موجود تھے جو قرآن پاک پڑھا کرتے تھے، اور بہت سارے صحابہ کے پاس تحریری شکل میں قرآن موجود تھا، کسی کے پاس پورا پورا قرآن تھا، کسی کے پاس کچھ کچھ حصے تھے، کچھ صورتیں تھیں، الگ الگ صحابہ کے پاس الگ الگ قرآن کے حصے موجود تھے لکھے ہوئے۔ لیکن جب جنگ یمامہ ہوئی جو مرتد لوگوں کے ساتھ
مسیلمہ کذاب اور اس کے قبیلے کے ساتھ زبردست حضرت ابوبکر کے دور میں جنگ ہوئی تھی، جس میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے تھے اور پھر اس دشمن کو شکست بھی ملی تھی۔ اس میں تقریباً 70 حفاظ شہید ہوئے تھے۔ قرآن پاک کے حافظین میں سے 70 حفاظ اس ایک جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیال ہوا کہ قرآن پاک کے حافظین ابھی بہت ہیں، قرآن پاک تحریری شکل میں الگ الگ لوگوں کے پاس موجود ہے، کیوں نہ ایسا ہو کہ قرآن پاک کو تحریری شکل میں ایک جگہ حاکم اور خلیفہ کی نگرانی میں جمع کر لیا جائے، تاکہ اس کے بعد پھر قرآن کے ختم ہو جانے، ضائع ہو جانے کا خطرہ باقی نہ رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے پاس آئے، ان کو مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر شروع میں تیار نہیں ہوئے۔ ان کا جو کام حضور نے نہیں کیا کہ ایک جگہ پورے قرآن کو جمع کر کے ایک مصحف کی شکل دیتے اور لوگوں کو پیش کرتے، ویسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں؟ جو حضور نے کام نہیں کیا وہ ہم نہیں کریں گے۔ لیکن حضرت عمر اصرار کرتے رہے، اتنے سارے حفاظ شہید ہو گئے، آگے جا کر کہیں امکان ہے 1% خطرہ ہے، چاہے 100% خطرہ نہ بھی ہو، اتنے حفاظ ہیں، آگے قرآن جاری رہے گا، لیکن پھر بھی 1% خطرہ ہے کہ کہیں قرآن ضائع نہ ہو جائے، آپ اس کو لکھوا لیجئے۔ مشورہ ہوا، صحابہ کی ایک ٹیم جمع ہوئی، رائے طے ہوئی کہ قرآن جمع کیا جائے گا۔ اب اس کے لیے ایک ٹیم بنائی گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے لوگوں میں سے، جو صحابہ تھے ان میں سے سب سے زیادہ ماہر قرآن حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ ان کا نام تجویز ہوا کہ ان کی لیڈرشپ میں قرآن پاک کو دوبارہ سے مکمل لکھا جائے گا اور ایک جگہ لکھا جائے گا، جمع کیا جائے گا۔ بہت سارے قاری تھے صحابہ میں، بہت سارے قراء صحابہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، یہ 4 وہ صحابہ ہیں کہ جن کے بارے میں حضور نے حکم دیا ہے کہ ان کی قراءت سیکھو، ان سے قراءت سیکھو اور ان کی طرح قرآن پاک پڑھا کرو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ان سے قرآن سنتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو بٹھا کر کہتے تھے قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ اللہ کے نبی قرآن آپ پر نازل ہوا ہے، میں آپ کو سناؤں؟ حضور فرماتے تھے ہاں میں سننا چاہتا ہوں، میں قرآن پاک سننا چاہتا ہوں تم سے۔ تو وہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور حضور کو سناتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے قرآن پڑھنے کا لہجہ اتنا پرسوز تھا، اتنا پرکیف تھا، اتنا پرلطف تھا، چاشنی بھرا تھا کہ جو سن لیتا تھا مسحور ہو جایا کرتا تھا۔ ان کی قرآت سننے کے لیے لوگ جوق در جوق جمع ہوتے تھے اور ان کی قرآن کی تلاوت سے متاثر ہوتے تھے۔ حضور کے زمانے میں یہ قراء تھے صحابہ میں جو قرآن پاک کو بہت اہتمام کے ساتھ محفوظ بھی کرتے تھے، یاد بھی کرتے تھے، پڑھتے بھی تھے، اس کو صحیح طور پر ادا کرنے کی فکر کرتے تھے، معلم تھے، دوسروں کو سکھایا کرتے تھے قرآن پاک۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قرآن پاک کے ماہر تھے، حضرت عمر قرآن کے ماہر تھے، حضرت علی قرآن کے ماہر تھے، حضرت عثمان قرآن کے ماہر تھے۔ یہ سب خلفاء راشدین ماہرین قرآن ہیں، حفاظ قرآن ہیں، علماء قرآن ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے ایک ٹیم بنائی۔ اس ٹیم کے ذریعے سے پورے قرآن کو لکھنے کا اہتمام کیا گیا۔ کسی بھی دنیا میں کتاب کو لکھنے کا اتنا زبردست انتظام نہیں کیا گیا ہوگا۔ سائنٹیفکلی کسی چیز کے پروف ہونے کے لیے، کسی چیز کو ڈاکومنٹیشن کرنے کے لیے، کسی چیز کی اتھینٹسٹی کے لیے اتنا زیادہ کرائیٹیریا ہائی لیول کا سیٹ نہیں کیا گیا جتنا قرآن کے لیے کیا گیا۔ آج کی ماڈرن دنیا میں بھی کسی چیز کو اتھینٹک کرنے کے لیے، کسی چیز کو چیک کرنے کے لیے، کسی چیز کو پروف بنانے کے لیے جو چیزیں ریکوائر ہوتی ہیں اس کو یقینی ماننے کے لیے اس سے 10 گنا زیادہ قرآن کے لیے اس دور میں رکھی گئی، جبکہ کسی چیز کو محفوظ کرنے کا کوئی خاص اہتمام نہیں ہوتا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو ذمہ دار بنایا گیا، ان کے ساتھ ایک ٹیم لگائی گئی۔ حضرت عمر بھی خود شامل تھے، حضرت ابوبکر بھی شامل تھے، اور عام اعلان کیا گیا جس کے پاس بھی قرآن لکھا ہوا موجود ہے وہ لے کر آئے، لیکن شرط یہ ہے کہ اس نے حضور کے سامنے لکھا ہو، حضور کے سامنے لکھ کر ان کو سنایا ہو، اور اس کے لیے وہ 2 گواہی لے کر آئے۔ اس کے لیے وہ 2 گواہی لے کر آئے کہ اس کے پاس جو قرآن لکھا ہوا موجود ہے وہ حضور کے سامنے لکھا گیا ہے،
اب صحابہ میں کون جھوٹا ہو سکتا تھا، وہ بھی جو قرآن لکھنے والا ہو کاتبین میں سے، لیکن اس کے باوجود بھی شرط یہ تھی کہ 2 گواہ بھی سچے لے کر آئے کہ حضور کے سامنے ہی اس کو لکھا گیا اور حضور کے سامنے اس کو پڑھا گیا ہے۔ اس اہتمام کے ساتھ پورے اسلامی ملک کے اندر لوگوں کو بلایا گیا، جن جن کے پاس بھی نسخے موجود تھے۔ ظاہر سی بات ہے فتوحات ہوتی تھی، صحابہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں چلے گئے تھے، ادھر سے ادھر منتقل ہوئے تھے، لیکن اعلان عام کیا گیا اور صحابہ سے ان قرآن کے نسخوں کو جمع کیا گیا جو ان کے پاس حضور کے سامنے لکھے ہوئے موجود تھے۔ حضرت زید لکھتے گئے اور سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک جو ترتیب ہے سورتوں کی، یہ توقیفی ترتیب ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طے کی ہوئی ترتیب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرت ابو بکر نے اس ترتیب سے قرآن لکھا، اس سے پہلے قرآن اس ترتیب سے نہیں پڑھا جاتا تھا، حضور نے یہ ترتیب طے کر دی تھی۔ نازل ہونے کی ترتیب الگ تھی، سورہ علق پہلے نازل ہوئی، اس کے بعد سورہ مزمل، سورہ مدثر نازل ہوئی ہے، نازل ہونے کی ترتیب الگ رہی ہے، لیکن لکھنے کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور رہنمائی کے مطابق قرآن پاک کو سورہ فاتحہ سے سورہ ناس تک اسی سورت کی ترتیب کے ساتھ ہی یاد کیا گیا تھا اور لکھا گیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہی اہتمام فرمایا، لوگوں کی گواہیاں لی جاتی تھی، حضرت زید کراس چیک کرتے تھے۔ اب آپ سوچئے یہ سب حافظین تھے، اور حافظین بھی ایسے کہ جن کو ایک حرف میں بھی شک اور شبہ نہیں ہوگا، اور ایک دو نہیں، ایک پوری حفاظ کی ٹیم تھی، وہ اپنے حفظ سے چیک کر سکتے تھے۔ اگر کوئی لا رہا ہے قرآن جو ان کو یاد ہے اس کے خلاف کہیں گے صحیح نہیں، انہوں نے تمام حفاظ کے رہتے ہوئے بھی تحریری طور پر اتنا زیادہ گواہی کا اہتمام کیا کہ ادنا درجے میں بھی کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ لکھی ہوئی شکل میں قرآن جو جمع کیا گیا ہے اس میں علمی اعتبار سے اتنا زیادہ پروف کا خیال نہیں کیا گیا جتنا کرنا چاہیے تھا۔ اتنی گواہیوں کے ساتھ، اتنے اہتمام کے ساتھ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے پورے قرآن کو جمع فرمایا۔ وہ قرآن جمع ہو گیا، جمع ہو کر اس کو ایک جلد دے دی گئی۔ اس کو جو لکھا گیا تھا اس زمانے میں جو چیزیں تھیں وہی پتھر کی سلیں اور کچھ پیپر جو اس زمانے میں مہیا ہو جاتے تھے ان کا استعمال کر کے لکھا گیا، لیکن سب کو ترتیب وار لکھ کر ایک جگہ جلد میں بند کر دیا گیا۔ پھر صحابہ میں مشورہ ہوا اس کو نام کیا دیا جائے۔ ایک رائے آئی اس کو صفر کہا جائے۔ جو پہلی آسمانی کتابیں تھیں تورات کی، جو الگ الگ چیپٹرز ہیں، بکس ہیں، ان کو یہودی صفر کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے چیپٹرز کو صفر کہتے ہیں۔ صفر کا مطلب کتاب، اور بطور خاص لکھی ہوئی کتاب یعنی آسمانی کتاب کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن صحابہ کی رائے ہوئی کہ نہیں، اس سے ان کی مشابہت ہوگی، ہم اس کو مصحف کا نام دیں گے۔ تو مصحف کا نام صحابہ کے دور سے چلا ہے، قرآن پاک کو مصحف کہنا۔ تو حضرت ابوبکر کے زمانے میں وہ ایک قرآن جمع ہو گیا، باقی لوگوں کے پاس اپنے اپنے نسخے موجود تھے اور اس کو کاپی کر کر لکھنے والے اور دوسری جگہ پر لے کر جانے والے لوگ موجود تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، وہ قرآن کا نسخہ حضرت عمر کے پاس رہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت جب ہوئی تو وہ قرآن کا نسخہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلا گیا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور حضرت عمر کی بیٹی تھی۔ وہ قرآن کا نسخہ جو حضرت ابوبکر کے ٹائم پہ لکھا گیا تھا وہ حضرت حفصہ کے پاس رہا۔ حضرت عثمان کا دور آیا، حضرت عثمان کے دور میں بھی ویسا ہی رہا، لوگ اپنے اپنے اعتبار سے جو لکھا ہوا قرآن تھا وہ پڑھتے تھے، اور حافظوں کی ایک بڑی تعداد تھی جو قرآن پاک کو یاد کرتی تھی اور دوسروں کو سناتی تھی۔ لیکن اخیر دور میں حضرت عثمان کی خلافت کے جب بہت سارے ملک فتح ہو گئے تھے، عجمی ملک جو نان عرب کنٹریز تھی وہ فتح ہوئی، تو پھر لوگوں میں اختلافات تھوڑے بہت قرآن کے پڑھنے کے اندر ہونے لگے۔ حضرت حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ عنہ ارمینیا کی جنگ پر گئے تھے۔ وہ جنگ سے جب واپس آئے تقریباً 35 ہجری میں، واپس آ کے انہوں نے حضرت عثمان سے کہا کہ آپ چاہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہلاک ہو جائے؟ کہا کیا بات ہے، کیا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں دیکھ کر آیا ہوں لوگ قرآن پڑھنے میں ایک دوسرے سے بڑا اختلاف کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں، تمہاری قراءت ٹھیک نہیں ہے، میری قراءت صحیح ہے، تم غلط پڑھ رہے ہو، میں صحیح پڑھ رہا ہوں، یہ کہہ کر لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے۔ دوسرے ملکوں میں جو نئے نئے مسلمان ہو رہے ہیں وہ اپنے کچھ استادوں سے سیکھتے ہیں، الگ الگ لوگوں سے سیکھتے ہیں، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بعض لوگ دوسروں کو کافر تک کہنے لگے، تمہارا قرآن ٹھیک نہیں ہے، تم کافر ہو گئے، یہ صحیح ہے میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ یہ سب باتیں پھیل گئی ہیں، لہٰذا آپ پوری امت کو ایک قرآن پر جمع کریے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بات سمجھ میں آئی،
انہوں نے پھر سے صحابہ سے جو اس وقت بڑے بڑے اجلہ صحابہ تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ، ان کو جمع کر کے مشورہ کیا. مشورے میں طے ہوا کہ بات صحیح ہے، ایک قرآن کے نسخے کو تیار کیا جائے اور سب جگہ بھیجا جائے کہ یہی قرآن کا اتھینٹک نسخہ ہے، اس کو لینا ہے سب جگہ. تو سب سے پہلے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے پاس جو قرآن حضرت ابو بکر نے لکھ کر تیار کیا تھا وہ موجود تھا، اس کو منگایا گیا. پھر سے وہی صحابی جنہوں نے حضرت ابو بکر کے زمانے میں قرآن جمع کیا تھا، حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ، ان کی ہی لیڈرشپ میں ایک ٹیم بنائی گئی. حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، ان کے علاوہ قریشی صحابی بھی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن ابن حارث ابن ہاشم رضی اللہ عنہ، اور بھی کچھ دیگر صحابہ تھے. ان کی ٹیم بنا دی گئی اور کہا گیا کہ قرآن پاک کو جو حضرت ابو بکر نے لکھا تھا اس کو سامنے رکھ کر، اور بھی لوگوں کے پاس اگر کچھ نسخے موجود ہوں اس کو دیکھ کر قرآن پاک کو دوبارہ سے لکھا جائے اور قریش کی لینگویج میں لکھا جائے. یعنی رسم الخط جو ہوگا، لکھنے کا جو فونٹ ہوگا وہ قریش والا ہونا چاہیے، کیونکہ قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا ہے. اصل میں قرآن پاک کی قرأتیں کئی تھیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی اور حضور نے صحابہ کو سکھائی تھی. وہ انہوں نے سیکھی تھی اور وہ دوسروں کو سکھایا کرتے تھے. اس کو قراءات کہتے ہیں. عربوں کے لہجے الگ الگ تھے، ان لہجوں کا خیال کر کے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو پڑھنے کے سلسلے میں تھوڑا آسانی دی تھی کہ وہ اپنے لہجے کے اعتبار سے پڑھ سکتے تھے. حضرت عثمان کے زمانے میں جب اختلافات ہونے لگے تو پھر یہ کیا گیا کہ جو قراءتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست لی گئی ہیں اور وہ متواتر ہیں، صرف انہی کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، باقی نہیں لی جائیں گی. لہٰذا حضرت زید نے دوبارہ سے قرآن جمع کیا. غالباً اس دور میں کچھ پیپر وغیرہ اس طرح کے آ گئے تھے جو اوراق کے ہوتے تھے، پتوں کے بنائے جاتے تھے، اس کا استعمال کر کے بڑی حد تک قرآن پاک کو جمع کر لیا گیا. اور تا کو گول لکھا جائے کہ لمبا لکھا جائے، اس سلسلے میں مشورہ ہوتا تو قریش جس طرح لکھا کرتے تھے اس طرح لکھا جاتا تھا. التابوت قرآن میں آیا تو اس میں ایک مشورہ ہوا کہ اس کو گول تا میں لکھا جائے، جیسا کہ دوسرے بعض قبیلے والے گول لکھا کرتے تھے. تو قریش کے اندر تا لمبا لکھا جاتا تھا، تو حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں، قریش کے مطابق اس کو لمبا ہی لکھو. تو اس طرح قرآن پاک کو ایک طریقے پر جمع کر دیا گیا، ایک نسخہ اس کا تیار کر دیا گیا. جو نسخہ حضرت ابو بکر کے قرآن کے جو انہوں نے لکھوایا تھا حضرت زید سے، اسی کی کاپی تھا، بس اس میں تھوڑا فونٹ کو صحیح کیا گیا ہوگا، اس زمانے کے اعتبار سے ذرا لکھنے کی ترتیب کو اچھا بنایا گیا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں جو قراءتیں تھیں ان سب کا خیال کرتے ہوئے اس کو جمع کر لیا گیا تھا. ابھی آج کے زمانے میں تقریباً قراءت عشرہ، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، قراءت عشرہ، سبع قراءت تو بہت سنتے ہیں، 7 قراءتیں، وہ الگ الگ قراءتیں ہیں جو صحابہ کے دور سے چلی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ 10 ہیں، 3 اور ہیں. یہ متواتر قراءتیں. متواتر کا مطلب ہوتا ہے اتنی بڑی تعداد نے اس کو سنا ہے اور دوسروں کو بیان کیا ہے کہ ان سب کا جھوٹ پر جمع ہونا پاسبل نہ ہو، لاجیکلی امپاسبل ہو کہ اتنی بڑی تعداد جھوٹ پر جمع ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر اگر میں نے ایک بات کہی، میں بھی مسجد میں ایک بات بیان کر رہا ہوں، یہاں پہ 5 ملکوں کے لوگ ہیں، انہوں نے میری بات سنی اور پھر وہ اپنے اپنے ملک میں چلے گئے. اپنے اپنے ملک میں جانے کے بعد انہوں نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ مولانا صاحب نے یہ بات کہی تھی، دوسرے آدمی نے اپنے ملک میں بتایا، تیسرے نے اپنے ملک میں بتایا. اب بعد میں جب ہم کلیکٹ کریں گے کہ کن کن لوگوں نے یہ بات میری بیان کی ہے، تو ہم دیکھیں گے 5-10 لوگ ہیں جو الگ الگ کنٹری کے ہیں، بعد میں کبھی ملے بھی نہیں ہیں، ان کا کنیکشن بھی ایسا نہیں رہا ہے، اور وہ سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. تو اس کا مطلب میں نے یہ بات کہی تھی. یہ اس بات کی دلیل ہوگی کہ اتنے سارے لوگ جو سن کر گئے اور الگ الگ جگہوں پر جا کر بیان کر رہے ہیں، ان سب کا ایک جگہ مل کر فیصلہ کرنا کہ ہم اس بات کو ان کی طرف منسوخ کر کے کہہ دیں گے ممکن نہ ہو، تو اس کا مطلب وہ تواتر کو پہنچ جاتا ہے. تو اسی لیے پورا قرآن تواتر کے ساتھ آیا ہے، یعنی اتنی بڑی تعداد نے اس کو سنا ہے، اتنی بڑی تعداد نے اس کو منتقل کیا ہے دوسروں تک کہ ان سب کا جھوٹ پر اتفاق کرنا ناممکن ہے، عقلی اعتبار سے وہ پاسبل نہیں. اس طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پورے قرآن کو جمع کر لیا گیا. ایک قرآن کا نسخہ تیار ہو گیا، جو پہلا تھا اس کو الام کا نام دیا گیا اور اس کو مدینے میں رکھا گیا. وہ قرآن کا نسخہ بیس تھا کاپی کرنے کے لیے.
پھر اسی کو سامنے رکھ کر اور بھی کاپیز تیار کی گئی، 5 یا 7 الگ الگ تعداد آتی ہے کہ کاپیز لکھی گئی قرآن پاک کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ پھر حضرت عثمان نے اس قرآن کو الگ الگ شہروں میں بھیجا، شام میں بھیجا، یمن میں بھیجا، کوفہ میں بھیجا، بصرہ میں بھیجا، مکے میں ایک نسخہ پہنچایا، اور زیادہ تھے تو بحرین میں بھی نام آتا ہے کہ نسخوں کو بھیجا، اور حکم دیا کہ قرآن کریم اب صرف اسی کو دیکھ کر لکھا جائے گا، پڑھا جائے گا، کوئی اور اپنا نسخہ نہیں لا سکتا، کیونکہ اب کاپی کرتے کرتے دوسروں سے لے کر کہیں ایسا نہ ہو کہ آگے چل کے لوگ کہنے لگے یہ والا قرآن میرا ہے، ہم نے ان سے لیا یہ صحیح ہے، اور آپس میں اختلاف ہونے لگے، اور بیچ میں گھسنے والے کچھ غلطی کر کے قرآن پاک میں کچھ کمی زیادتی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ ان سب سے بچانے کے لیے اس طریقے پر نسخہ ایک تیار کیا گیا، سب کو اس پر متفق کیا گیا۔ اس کے علاوہ لوگوں کے پاس جو اپنے انڈیویجول نسخے تھے ان سب کو منگا کر حضرت عثمان نے جلا دیا۔ قرآن پاک کو جلانے کے سلسلے میں بے حرمتی کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کہیں وہ ضائع نہ ہو جائے، کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، کہیں غلط طریقے پر اس کو پھینک نہ دیا جائے، اس سے بچانے کے لیے جلانے کی اجازت دی ہے بہت سارے علماء نے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کو زمین میں دفن کر دینا چاہیے، جلانا نہیں چاہیے، جو پرانے بوسیدہ نسخے ہو جاتے ہیں قرآن کے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ اس کو دفن کرنا چاہیے۔ باقی دوسرے جمہور علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ جلایا جا سکتا ہے، اس کو پرانا اور بوسیدہ ہونے کی وجہ سے کہیں بے حرمتی نہ ہو جائے، اس سے بچنے کے لیے۔ تو اسی مقصد کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے سب کے نسخوں کو منگایا، جن لوگوں کے پاس اپنے اپنے نسخے تھے، اور کہا اب جس کو لکھنا ہے وہ اس سے کاپی کرے گا، اب یہی نسخہ ویلڈ نسخہ ہوگا اور سب جگہ چلنے والا نسخہ ہوگا، باقی اپنے اپنے نسخے رکھنے کی اجازت لوگوں کو نہیں ہوگی۔ تو اس طرح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو قرآن تیار کیا تھا، جو قرآن لکھا تھا اور لکھوایا تھا، وہی پوری دنیا میں پھیلا تحریری شکل میں، وہی قرآن آج تک ہم تک پہنچا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہو۔ ہاں فونٹ بدلتا ہے، ہم جو دیکھتے ہیں کہ ابھی عرب کا ایک نسخہ ہوتا ہے قرآن کا، آپ دیکھتے ہیں ایک انڈین پاکستانی لوگوں کے لیے لکھا جاتا ہے، اس میں لکھنے میں تھوڑا اختلاف ہوتا ہے، جو فونٹ ہوتا ہے وہ چینج ہوتا ہے، تو فونٹ تو الگ الگ ہو سکتے ہیں، لیکن اس زمانے میں جو قرآن لکھا گیا تھا بعین ہی انہی حروف کے ساتھ، انہی الفاظ کے ساتھ آج تک قرآن ہم تک آیا ہے۔ اس زمانے میں نقطے نہیں ہوتے تھے، جو اوپر نیچے نقطے عربی میں ہوتے ہیں لیٹرز پر، وہ اس زمانے میں نہیں لکھے جاتے تھے۔ حرکات تو بہرحال بالکل نہیں لکھی جاتی تھی، عربوں کو زبر زیر پیش لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، وہ جانتے تھے، زبان والے تھے، پڑھا کرتے تھے، نقطے بھی نہیں لکھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قرآن ہے اس میں نقطے نہیں ہیں، حضرت عثمان نے بھی جو قرآن لکھوایا تھا اس میں نقطے نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب عجم کے لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا اس کو تا پڑھیں کہ با پڑھیں، تا اور با میں فرق نہیں کر پاتے تھے وہ، تو نقطوں کا اہتمام کیا گیا اور نقطے نکالے گئے۔ ذکر آتا ہے ابو الاسود علی کا کہ انہوں نے نقطوں کو ایجاد کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایما اور حکم پر، اور پھر قرآن کو نقطوں کے ساتھ بھی لکھا گیا۔ بعد کے دور میں پھر حرکتیں بھی لگائی گئی زبر زیر پیش، تاکہ جو لوگ عربی نہیں جانتے ہیں وہ بھی پڑھ سکیں۔ تو قرآن پاک کا وہ نسخہ جو حضرت عثمان نے لکھوایا تھا، اور تقریباً 5 یا 7 نسخے تھے جو الگ الگ جگہ بھیجے تھے، آج وہ موجود ہے کہیں پر میوزیم میں، اس کو یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے۔ کچھ نسخوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان کے نسخے ہیں، لیکن وہ اتنا اتھینٹک نہیں ہے، یقینی نہیں ہے۔ استنبول میں ترکی کے کیپٹل، ترکی کے ایک مشہور شہر استنبول میں جو مشہور مسجد ہے آیا صوفیہ، اس کا مکتبہ ہے، اسی سے ملا ہوا، جو ایک مشہور معروف میوزیم ہے دنیا کا، جس کے اندر بہت سارے عجائبات ہیں۔ الحمدللہ مجھے بھی وہاں جانے کا اتفاق ہوا۔ آیا صوفیہ جب میں گیا تھا اس وقت مسجد نہیں بنی تھی، اس وقت تو وہ ایک میوزیم ہی تھا، اب کچھ سال پہلے وہ مسجد بھی بن گئی ہے اور الحمدللہ وہاں نماز بھی ہوتی ہے۔ اسی سے ملا ہوا اس کے بائیں جانب ایک بڑی سی عمارت ہے، بہت پرانی سی عمارت۔ آیا صوفیہ بھی ایک بہت قدیم ترین عمارت ہے جو ہزاروں سال پرانی ہے، اسی کا مکتبہ ہے، اسی کا میوزیم ہے، جس کے اندر بہت زبردست اسلامی تاریخ کے نمونے موجود ہیں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس، حضرت خالد بن الولید کی تلوار، ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ عنہم کی تلوار، وہ ساری چیزیں وہاں پر موجود ہیں اور ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہیں اور اس کو دیکھا جاتا ہے۔ وہیں پر ایک نسخہ موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نسخہ ہے۔ اس پر کچھ ریسرچ بھی لوگوں نے کیا ہے۔ ترکی کے ایک فاضل ہیں ڈاکٹر طیار کر کے، انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کیا اور کچھ پروف بھی کیا ہے اپنے طور پر کہ یہ پرانا نسخہ ہے۔ لیکن بہرحال میں جتنا ریسرچ کر سکا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ بہت یقینی طور پر نہیں کہا جا سکتا ہے کسی بھی نسخے کے بارے میں، چاہے تاشقند کا نسخہ ہو۔ تاشقند میں بھی ایک مشہور حضرت عثمان کی طرف منسوب نسخہ ہے، یورپ کے بھی کچھ میوزیمز میں ہیں، اس کی طرف نسبت کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان نے لکھا تھا، لیکن یہ بات تو یقینی نہیں ہے کہ حضرت عثمان نے لکھا تھا۔ البتہ اتنا تو ضرور سمجھا جا سکتا ہے، مانا جا سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے نسخے کو سامنے رکھ کر اس کو کاپی کیا گیا تھا، یعنی اسی کو دیکھ کر لوگوں نے کاپی کیا، پھر اگلے لوگوں نے کاپی کیا، پھر اگلے لوگوں نے کاپی کیا، وہی نسخہ کاپی ہوتے ہوئے پوری دنیا میں پھیلا ہے۔ وہ 7 نسخے حضرت عثمان نے آفیشیلی بھیجے تھے بڑے بڑے اسٹیٹس کے اندر، لیکن اس کو سامنے رکھ کر لوگوں نے پھر لکھا تھا، اس کو پھر اور پھیلایا گیا اور لوگوں نے اس کو لکھا اور وہ لکھتے چلے گئے، یہاں تک کہ زمانے کے ساتھ ساتھ الگ الگ سینچریز میں، الگ الگ صدیوں اور سالوں میں قرآن پاک میں الگ الگ ڈیزائن ہونے لگے، تحریریں الگ الگ طریقے پر آنے لگی اور اس کو کافی ڈیولپ کیا۔ جیسا کہ زبان ڈیولپ ہوتی ہے تو اسی طرح تحریر بھی ڈیولپ ہوتی ہے، اس کو لکھنے کا انداز۔ جیسے ہم جانتے ہیں کہ پہلے پتھروں پر لکھا جاتا تھا، پھر پیپر آ گئے، پھر انک کے ذریعے لکھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ٹائپنگ آ گئی، پھر اس کے بعد ڈیوائسز کے اوپر ڈیجیٹل طریقے پر لکھا جاتا ہے۔ ہر زمانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں میں ترقی ہوتی ہے۔ اس کا نمونہ دیکھنا ہو تو بہت خوبصورتی کے ساتھ شارجہ کے ایک میوزیم میں اس کو پیش کیا گیا ہے۔ ابھی قریب میں جب میرا وہاں جانا ہوا تو مجھے الحمدللہ وہ دیکھنے کا موقع ملا۔ متحف القرآن الکریم کر کے ایک بہت خوبصورت میوزیم بنایا ہے شارجہ کے بادشاہ نے، اس کے اندر قرآن پاک سے متعلق جتنی تاریخی معلومات ہیں ان سب کو جمع کر دیا ہے۔ قرآن پاک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طرح سے لکھا ہوا تھا، حضرت ابو بکر کے زمانے میں کس طرح لکھا گیا، پہلی سینچری میں اموی دور حضرت عثمان کا، پھر اس کے بعد اموی دور میں، عباسی دور میں، عثمانی دور میں الگ الگ علاقوں میں کس خط میں لکھا جاتا تھا، کس طریقے پر لکھا جاتا تھا، کس چیز پر لکھا جاتا تھا، ان سب کو سلائیڈز کی شکل میں ایک بڑے سے ہال میں اتنے خوبصورتی کے ساتھ پیش کیا گیا ہے کہ آپ کو ایک ہی نظر میں پورے قرآن کی تاریخ سمجھ میں آ جاتی ہے کہ پہلے کیسے پتھروں پر یا ہڈیوں پر لکھا جاتا تھا، پھر پیپر کا کیسے شروعات ہوئی، پھر الگ الگ فونٹ کیسے بدلے ہیں، وہ سب آپ کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو اس طریقے پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جو قرآن لکھا گیا وہی قرآن آگے چلتا رہا، لوگوں میں منتقل ہوتا رہا، آج تک اسی کو لکھا گیا ہے، اسی کو پڑھا گیا ہے۔ اور اس بات کی دلیل کہ حضرت عثمان نے جو قرآن لکھا تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن تھا، تمام صحابہ کا اجماع ہے۔ صحابہ ہزاروں کی تعداد میں موجود تھے جن سب نے حضور سے قرآن سنا تھا اور بارہا سنا تھا۔ حضرت زید بن ثابت تو وہ صحابی ہیں کہ حضور کے آخری قرآن کے پڑھنے کے گواہ بنے تھے، وہ العرضۃ الاخیرہ جس کو کہا جاتا ہے اس کو وہ جانتے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قرآن کو بھی انہوں نے سنا تھا اور سیکھا تھا۔ لہٰذا یادداشت کے اعتبار سے، سیکھنے کے اعتبار سے، محفوظ کرنے کے اعتبار سے، سینے میں اتارنے کے اعتبار سے ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کرام قرآن پاک کو حضور سے براہ راست سن کر یاد کرنے والے تھے، پھر تحریری شکل میں اتنے اہتمام کے ساتھ جمع کیا جا رہا تھا، سب لوگوں تک پہنچایا جا رہا تھا، سب اس کو مان رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ وہی قرآن ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے۔ یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ پوری امت مل کر نعوذ باللہ کسی نئے قرآن کو نہیں جنم دے سکتی ہے اور پورے قرآن کو ختم نہیں کر سکتی ہے۔ وہی قرآن بعینہ، وہی قرآن انہی الفاظ کے ساتھ ہم تک منتقل ہوتا آیا ہے۔ قراءتیں الگ الگ ہیں، میں نے ذکر کیا، وہ بھی قرآن کا حصہ ہیں، یعنی حضور سے سنی گئی ہے۔ ایسا نہیں کہ بعد میں کسی نے کوئی نئی قراءت قرآن پڑھنے کے انداز کی بنا لی ہو، خود قرآن حضور نے جیسے پڑھ کر سنایا، صحابہ نے اس کو لیا۔ قراءت حفص، قراءت ورش اور کتنی قراءتیں ہیں، ان میں بہت معمولی سا اختلاف واقع ہوتا ہے، حرکتوں کا اختلاف۔ مثال کے طور پر سورہ یوسف میں آتا ہے وقالت حیت لک، ایک قراءت ہے غالباً ورش کی، ہی تلک،
ہا پہ زیر کر کے پڑھتے ہیں، لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، سورہ فرقان کے اندر آیا ہے. لیکن ایک قرأت ہے جو لم يسرفوا ولم يقتروا، اس طرح ہے. تو قرأتوں میں تھوڑا بہت اختلاف رہا ہے، اور یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول قرأتیں ہیں، ان میں زبر زیر کا کچھ اختلاف واقع ہوا ہے. وہ اختلاف بھی قرآن کے معنی کو تبدیل کرنے والا نہیں ہے، بلکہ قرآن کے پڑھنے کے انداز میں تنوع پیدا کرنے والا ہے. اگر آپ جو مغرب کے لوگ ہوتے ہیں، الجزائر وغیرہ کے لوگ ہوتے ہیں، ان کی قرأت سنیں گے تو آپ کو ذرا مختلف لگے گی، لیکن اس کا ایک الگ ترنم ہے، اس کا ایک الگ اثر ہے، اس کی ایک الگ خوبصورتی ہے. یہ بھی قرآن کا ایک معجزہ ہے کہ اتنی قرأتوں کے ساتھ بھی اس کو تواتر کے ساتھ بعد میں منتقل کیا گیا ہے اور محفوظ کیا گیا ہے، ہم تک وہ پہنچا ہے. آج پوری یقین کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، پورے علمی ایویڈنسز کے ساتھ اس بات کو کہا جا سکتا ہے، یقینی طور پر پروف کیا جا سکتا ہے کہ قرآن پاک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے لکھوایا تھا، بعین ہی وہی قرآن لکھی ہوئی شکل میں ہمارے پاس مصحف کی صورت میں موجود ہے. اس میں ذرہ برابر بھی ایک آیت بھی، ایک لفظ بھی، ایک حرف بھی ادھر سے ادھر نہیں ہوا ہے. یہ قرآن پاک کی حفاظت کا وہ غیر معمولی انتظام ہے جو اللہ رب العزت نے خود وعدہ لے کر اپنے محبوب بندوں سے کروایا ہے. اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے حاملین میں سے بنائے، قرآن پاک پڑھنے والے، اس کو سمجھنے والے، اس کو دوسروں تک پہنچانے والوں میں شمار فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.